स्टैंड पॉइंट विद डॉक्टर कादिर लोध के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। प्रोग्राम सुनने के बाद अगर पसंद है तो लाइक करें, दोस्तों बाप के साथ शेयर करें, और अगर आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई सवाल है, तो वो कमेंट्स में मेंशन कर दें। आज जंग का, अमेरिका ईरान जंग का 7वां रोज जारी है, 7वां वीक जारी है, और इस वक्त अमेरिका दुनिया के तजिया निगारों में पसपाई की तरफ खड़ा हुआ नजर आता है, जबकि ईरान विक्टोरियस स्टैंड की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सोचने की बात यह है कि अमेरिका जो दुनिया की मोस्ट पावरफुल नेशन, हर एंगल से, वो एयर है, वो नेवी है, वो ग्राउंड फोर्सेस है, मिसाइल है, वो न्यूक्लियर है, वो टेक्नोलॉजी है, उसके साथ एक ऐसे मुल्क में हमलावर हुआ जो पिछले 40-45 साल से सैंक्शन का शिकार है। दुनिया से वो टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर सकता, वो अपने मुल्क में होम ग्रोन टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। दूसरे लफ्जों में एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्री का एक दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ मुकाबला हुआ है पिछले 7 हफ्तों में। और एंड ऑफ द डे जो मैं आज तजिया कर रहा हूं, आज के हवाले से मैं देखता हूं पीछे मुड़कर, तो मुझे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वाला ईरान फाते नजर आ रहा है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला अमेरिका और उसका इजराइल रिट्रीट करते हुए नजर आ रहे हैं। रिट्रीट से मुराद ये है कि उनके ऑब्जेक्टिव जो 2 दिन में हासिल करने थे रिजीम चेंज का, वो 7 हफ्तों में भी हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने ईरान को सरेंडर में मजबूर करना था, वो सरेंडर नहीं कर पाए, बल्कि इस वक्त अमेरिका खुद सरेंडर करने पे तैयारी कर रहा है। कल परसों की जो मुलाकात उसकी वो मीटिंग थी व्हाइट हाउस में मिलिट्री जनरल और कैबिनेट के साथ, जिसमें उसने कहा कि मुझे अगर अब्लाय हरमज नहीं खुलता और जो यूरोपियन नेशन है या चाइना है वो अब्लाय हरमज को खोलने के लिए नहीं आते मदद करने, तो फिर मुझे कोई जरूरत नहीं वहां रहने की, हम अभी विथड्रॉ करते हैं, हम ईरान की तबाही कर चुके हैं और हम जल्द जीत चुके हैं। सो वो एक नैरेटिव बिल्ड शुरू हो गया। तो ये बात सुनी तो मैं सोचा कि वो कौन से फैक्टर थे जिनको अमेरिका ने इग्नोर किया और आज इस पोजीशन पे पहुंचा है कि डिफेक्टो सरेंडर का ऐलान करने वाला है। उनमें सबसे पहली चीज जो है, अमेरिका फेल हुआ है नो योर एनिमी समझने में। दुनिया की जितनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स हैं, जितने मिलिट्री स्कॉलर्स हैं, वो सन त्सू है, वो लीडर हार्ट है, वो दूसरे हैं, सब ये कहते हैं कि जंग का पहले असूल ये है नो योर एनिमी, और उसे समझने के लिए दूसरे में कहते हैं पुट योर शूज इन पुट योर बूट इन एनिमी शूज। पता चले कि आप उनकी जगह खड़े हो तो क्या करेंगे। तो ना ही अमेरिका ने गलत असम्पशन की, जेन्युइन एनालिसिस नहीं किया, और ये गलत असम्पशन भी अमेरिका ने इजरायली इंटेलिजेंस पे की। इजराइल ने उन्हें मिसगाइड किया। इजराइल ने उसे बताया, इजरायली इंटेलिजेंस ने, कि जी ईरानी तो कोलैप्स करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, आप लीडरशिप एलिमिनेट कर दें, क्या तो कंफ्यूजन होगा, रिवॉल्ट हो जाएगा और हमारे पसंदीदा लोग आ जाएंगे, रिजीम चेंज हो जाएगा। इसका इजाद हम पिछले हफ्ते डीजी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के हैं, उनकी जो टेलीफोन टॉक पब्लिक हुई है विद नेतन्याहू, जिसमें उसने बहुत झगड़ा किया है। उसने कहा कि नेतन्याहू को कि तुमने गलत इंटेलिजेंस देकर, झूठ बोलकर ट्रंप को जंग में फंसाया है, ट्रैप किया है। तुमने कहा था कि वो रिजीम चेंज 2 दिन में हो जाएगी, 6 हफ्ते होने वाले हैं, अभी तक नहीं हुई। तो दैट वाज कि अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस अमेरिका ट्रैप हुआ है और नो योर एनिमी खुद नहीं तजिया किया। दूसरा, दुनिया की मिलिट्री प्लानिंग हमेशा यही कहती है कि जब भी कोई प्लान बनाते हैं वार का, वो डिफेंस है, वो ऑफेंस है, हर सूरत में आप एक मेन प्लान पे नहीं रहते, आप उसके सेकेंडरी
آلٹرنیٹو پلان بناتے ہیں, ایگزیلری آلٹرنیٹو پلان بناتے ہیں. اگر یہ مین پلان کہیں فیل ہو گیا, کہیں رک گیا, ابسٹرکٹ ہو گیا, بٹ آلٹرنیٹو وہی ہے تو شفٹ فلیکسیبلٹی ہم نے کیسے کرنی ہے. یہاں تو امریکہ کا سوائے ایک مین اٹیک کے کہ آپ نے شاک اینڈ آگ کے ذریعے سے کارپیٹ بمبنگ سے تباہی مچانی ہے اور رجیم چینج کرنا ہے, نتھنگ ایلس. ان کا کوئی آلٹرنیٹو نظر نہیں آیا. یہ فیلئر اس کا. کیوں؟ ایران جو ہے ان کی اس بمبنگ سے رجیم چینج نہیں کر پایا, نہیں کرنے دی. وہ سرنڈر نہیں کیا اس نے, وہ کنٹینیوسلی ریزسٹ کرتا رہا ہے, سروائیو کرتا رہا ہے. اب امریکہ کے پاس اور آپشن ہی کوئی نہیں ہے کہ وٹ ٹو ڈو, جبکہ ایران کے پاس بہت سی آپشن ہے. ایران نے اپنے وار کو ایکسپینڈ کر دیا. وہ جو ون وے وار تھی اس نے اس کو خلیجی ممالک کے امریکن اڈوں کی طرف شفٹ کر دیا. اس نے اس جنگ کو اپنے ہرمز کے کنارے پہ شفٹ کر دیا. اس نے ہوتھیوں کو اور حزب اللہ کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے لیے بہت سارے اور اٹیکنگ سائٹ کھول دی. امریکہ کس طرف جائے؟ امریکہ نے کہ اپنے ہرمز کے بند ہونے کی آپشن پہ کبھی غور ہی نہیں کیا تھا. اس نے سمجھا کہ میرے پاس اتنے بڑے دنیا کے بڑے بڑے ایئر کرافٹ کیریئر ہیں, ان کی دہشت ہی کافی ہے, کس کی ضرورت ہے کہ اپنا ہرمز بند کرے گا. وہ تو کچھ خودکش بورڈ جو تھی, کمیکاز بورڈ, انہوں نے بند کر دیا ہے. اب حالت یہ ہے کہ امریکن نیوی ہے, امریکن ملٹری کمانڈ ہے, امریکن پولیٹیکل کمانڈ ہے, کوئی ضرورت نہیں کر پا رہی کہ اپنا ہرمز کھولے. تو امریکہ نے یہ کنٹینجنسی وے آؤٹ ہی نہیں کی. تیسرا, امریکہ نے یہ وے آؤٹ نہیں کیا تھا, اگر وہ سرنڈر نہیں کرتا, اگر اس جنگ کو لمبی کرتا ہے تو میرے اپنی پہ مجھے اپنے پاس بھی سسٹیننس ہونی چاہیے کہ میں بار کو لمبا سہ سکوں. امریکہ نے جو کیلکولیٹ کیا تھا 2-3-4 ہفتوں کی جنگ کا سامان لے کے آیا تھا ایئر ڈیفنس سسٹم, وہ سارا ایگزاسٹ ہو گیا ہے. اسرائیل کا بھی ایگزاسٹ ہو گیا, امریکہ بھی ایگزاسٹ ہو گیا ہے. اب امریکہ دائیں باز ہے, کبھی وہ اسپین سے, کبھی وہ فرانس سے, برطانیہ سے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم مانگتا ہے, وہ نو کرتے ہیں. کبھی وہ ساؤتھ کوریا سے ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھار اٹھا کے لے آتا ہے. کل پرسوں اس نے پولینڈ سے مانگے ہیں کہ آپ کے پاس جو ایرو 3 ہے وہ ہمیں دے دیں, پیٹریاٹ. اس نے نو کر دیا کیونکہ امریکہ ایگزاسٹ ہوتا جا رہا ہے. اگر کچھ دن اور گزرتے ہیں تو امریکہ کے پاس ایرانی میزائل اور ڈرون کو روکنے کے لیے شاید انٹرسپٹر رہیں گے بھی نہیں. اور یہی رپورٹ جو ہے اسرائیل سے آ رہی ہے کہ اسرائیل بھی کولیپس ہو گیا ہے. سسٹم سے گورننس سسٹم نہیں, انفراسٹرکچر نہیں, بلکہ اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی کولیپس ہو گیا ہے. اور اس کے پاس ابھی اس کو سسٹین کرنے کے لیے 1 ہفتہ سے زیادہ ہمت نہیں رہی. تو پھر پکا ٹوٹل ڈسٹرکشن ہوگی. امریکہ اس سے پہلے اپنے آپ کو ایکسٹیکیٹ کرنا چاہتا ہے. ایک اور جو تھی, امریکہ نے خیال کیا کہ امریکہ نے اپنی پوری وار پلاننگ میں کہیں فٹ آن گراؤنڈ کی آپشن پہ تو غور ہی نہیں کیا. اور بھائی اگر آپ اسٹیٹمنٹ کی صورت آتی ہے تو پھر آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کوئی اپنی پوزیشن اسٹرینتھ دکھاتے ہیں خطے کے اوپر. تو امریکہ تو پورے ایران جو ہے وہ امریکن فوج سے آزاد ہے. اب امریکہ کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ میں ایئر گروپ پر لے آؤں, کوئی جزیرے پہ قبضہ کروں, کوئی فیولڈ جو اس کے ہے ریفائنری پہ قبضہ کروں, تاکہ میں ٹیبل پہ بیٹھ کر کوئی بارگیننگ پوزیشن پہ آ جاؤں. اور ان کی اس آپشن کے خلاف بھی ایران نے ہر ایئر ڈیفینس, ہر جو جزیرہ ہے لائکلی اپنے ہرمز کے دائیں بائیں, اس کو اس نے اسٹرانگ پوائنٹ میں کنورٹ کر چکا ہے, جہاں پر ڈفرنٹ لیئرز آف ڈیفینس موجود ہیں. جہاں لگتا یہی ہے کہ امریکہ نے اگر ایڈونچر کیا تو امریکہ اپنی باڈیز بھی شاید نہ اٹھا پائے, ڈیڈ باڈیز جو ہے. تو یہ آپشن بھی امریکہ نے کیلکولیٹ نہیں کی تھی پہلے. اور جو سب سے زیادہ فیلئر سمجھا, اس نے ابھی تک سمجھا کہ میں تو یونیپولر ورلڈ ہوں. ٹرمپ نے کہا کہ اس کو ضرورت ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو سکے, either you are with me or with against me. اور اس نے کیا اس نے چائنا اور رشیا کی ایران کو سپورٹ کا سوچا نہیں. اس نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی چائنا کی بھی عزت انوالو ہے, چائنا ایک ایمرجنگ پاور ہے, وہ ہر لحاظ سے امریکہ کو اس وقت چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہے. اور ابنائے ہرمز میں سب سے زیادہ تیل اس کا گزر کے آتا ہے, کوئی 3.5 ملین بیرل پر ڈے, 1600-1700 ملین بیرل, 1700 لاکھ بیرل جو ہے
وہ رشیا سعودی عرب سے آ رہا ہے. 1500 سے 16 لاکھ بیرل جو ہے وہ ایران سے. اوور آل 3.5 ملین بیرل پر ڈے وہ رشین اکانومی کو چاہیے, یعنی کہ چائنیز اکانومی کو, یعنی چائنا کی پوری اکانومی کو جتنی ایل چاہیے اس کا آدھا تو اس خطے سے اپنے حرم سے گزرنا ہے. تو کیا چائنا آنکھیں بند کر کے اپنا حرم کا کنٹرول ہمیشہ کے لیے امریکہ کے حوالے کر دے گا تاکہ وہ امریکہ اسے بلیک میل کرتا پھر اسے اکنامک پاور کی پروگرس کو؟ تو امریکہ چائنا نے جو اپنا رول پلے کرنا تھا نا. رشیا بھی ایک پلیئر ہے وار کا, کیونکہ اس نے یوکرین میں ابھی تک اس کو زخم پڑ رہے ہیں. اس کو زخم دینے والا کون ہے؟ نیٹو تھی اور امریکہ تھا. اس نے بھی بدلہ لینا ہے جب امریکہ ٹریپ ہو چکا ہے, اور دے آر سپورٹنگ ایران آل پاسبل وے. وہ ریئل ٹائم انٹیلیجنس ہو, وہ لانگ رینج میزائل ہو, وہ ٹیکنالوجی ہو, وہ انٹرسپٹر ہوا نا آپ سے, اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی. تو میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امریکہ کی جو آج یہ جسے کہتے ہیں ایسی پوزیشن جہاں پر ہزیمت آ گئی ہے, ایک گریٹر پاور جو ہے وہ ایک ایسے مقام پہ جہاں سارے لوگ اس کو شکست خوردہ کی شکل سے دیکھ رہے ہیں, اور وہ خود بھی فیل کرنا شروع ہو گیا ہے. تو اس نوبت پہ پہنچا کیوں ہے؟ میری نظر میں اس کی جو ملٹری وار پلاننگ تھی وہ ملٹری نے نہیں کی, بلکہ وہ جو ٹرمپ اور سے 4-5 ہواری تھی, وٹ کراف تھا اس کا وہ وزیر جنگ تھا, اس کو مارکو روبیو تھا, اور ٹرمپ خود تھا, ان کے فیصلے تھے یا نیتن یاہو کے تھے. یہ ملٹری لیڈرشپ کی پلاننگ نہیں تھی. انہوں نے ڈکٹیٹ کیا, انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا. انہوں نے ان کو ایک اسٹریٹجی دی کہ صرف رجیم چینج کرانی ہے, انہوں نے اس پہ امپلیمنٹ کیا. باقی آلٹرنیٹو آپشن پہ نہ انہوں نے کچھ لیڈرشپ نے پولیٹیکل نے سمجھا, نہ ان کو موقع دیا. اور اس بات تھینک